बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने बिलावल ज़रदारी की बैंड बजा दी है और आवाम के सामने बिलावल ज़रदारी का जो असली चेहरा है वो बेनकाब किया है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपको कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे कि किस तरीके से बिलावल ज़रदारी वक्त के साथ साथ एक्सपोज हो रहे हैं और उन्होंने अपने नाना के नज़रियात से और अपनी वालदा के नज़रियात से जिस तरीके से बगावत की है उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि क्या पीपल पार्टी वो पीपल पार्टी रही है जो बिलावल भुट्टो की वालदा की पार्टी थी या फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो की पार्टी थी जिसके लिए इस पीपल पार्टी ने खून दिया, जानें दी। और जब ये पार्टी जो है इसकी जो बागडोर है वो अब बिलावल ज़रदारी के पास आई है तो उस बिलावल ज़रदारी ने किस तरीके से इस पीपल पार्टी का कत्ल आम करने की कोशिश की है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपको कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान के बुग़्ज़ में मारे हुए साफ़ी हज़रात जो हैं उनका जो टीम लीडर है सलीम साफ़ी वो इमरान खान के बुग़्ज़ और नफ़रत में इस कदर अंधा हो चुका है कि ना तो अब उसको कुछ दिखाई दे रहा है ना अब उसको कुछ सुनाई दे रहा है और इस फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार हो चुके हैं कि बजाय वो हुकूमत पर जो तनकीद करते थे, सुबह शाम हुकूमत को गालियां देते थे, सुबह शाम इमरान खान को के ख़िलाफ़ एक झूठी मन घड़त और मुनज़्ज़म मुहिम लॉन्च करने की जो कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। तो अब उन्होंने अब जो फ्रस्ट्रेशन है ये बुग़्ज़ और नफ़रत अब वो अपोजिशन तक जा पहुंची है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर सलीम साफ़ी का मुस्तक़बिल क्या होगा आने वाले दिनों में। ये जो गुस्सा और नफ़रत है क्योंकि वक्त के साथ साथ ये गुस्सा और नफ़रत भी बढ़ती जा रही है तो सलीम साफ़ी जो हैं तो आज आपने ये फ़ैसला करना है कि ये जो ट्वीट्स आपके सामने हम रख रहे हैं तो क्या एक साफ़ी का ये काम है, क्या एक सहाफ़त जो एक कॉलम निगार है जो अपने आप को साफ़ी कहता है तो क्या उसका काम बुग़्ज़ और नफ़रत से काम लेना है या फिर सहाफ़त का तो ये असूल होता है कि जो वो देखता है, जो उसको सुनाई देता है वो लिखता है और वो सुनता भी है और वो देखता भी है। लेकिन आज की वीडियो में जो हम आपके सामने डिटेल रखने जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो सलीम साफ़ी हैं वो आने वाले दिनों में उनका मुस्तक़बिल क्या हो सकता है। तो इस हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं सलीम साफ़ी पर और उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं बिलावल ज़रदारी के हवाले से। सलीम साफ़ी ने कुछ ट्वीट्स किए हैं ये जो पार्लियामेंट के इजलास को तलब किया गया इसके हवाले से। उनका ये कहना है कि PTI वालों को ये गलत फहमी या खुश फहमी लग गई है कि जैसे सचमुच इंतखाबात हुए हों, ये सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं, और जैसे वो सचमुच इस मुल्क के हुक्मरान हों इसलिए वो पार्लियामेंट खेल रहे हैं। लेकिन असम्बली और वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहने वाली अपोजिशन पार्लियामेंट खेलने के इस ड्रामेबाजी का हिस्सा क्यों बन रही है। यह सलीम साफ़ी साहब को सबसे बड़ी तकलीफ़ जो है वो पिछले 24 घंटों से जो उनको तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ ये हो रही है कि ये अपोजिशन जो थी ये तो हमें इस्तेमाल करके इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करवाती थी, हम कॉलम्स लिखते थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करते थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते थे। ये तो अब उनके साथ मिलकर पार्लियामेंट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो ट्वीट करते हैं कि सिवाय PTI के सभी जमातें इस पार्लियामेंट को जैली और सिलेक्टेड करार दे चुकी हैं। तो सवाल ये है कि नून लीग और पीपल पार्टी के रहनुमा किस इखलाकी जवाज़ के तहत इस पार्लियामेंट में बैठे हैं और अब इजलास बुलाने पर इसरार भी कर रहे थे, हालांकि ये जमातें लॉकडाउन ख़त्म करने की सख्त मुखालिफ थी। ये सलीम साफ़ी का बुग़्ज़ और नफ़रत है और आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको ये तकलीफ़ हो रही है कि जी अब ये पार्लियामेंट का इजलास क्यों हो रहा है और अपोजिशन जो है वो इस पार्लियामेंट में शिरकत क्यों कर रही है। हालांकि वो ये चाहती हैं कि पार्लियामेंट इस्तीफ़ा दे, असम्बलियाँ ख़त्म हो और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है इसका ख़ात्मा हो। साथ ही वो ये कहते हैं कि ये पार्लियामेंट जेन्युइन है और ना ही बाख्तियार, इसका इंतखाब जायज़ तरीके से हुआ और ना ही मुल्क चलाने में इसका कोई किरदार है। स्पीकर साहब कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, डिप्टी स्पीकर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की बरकत से बचे हुए हैं, फिर इस मुतनाज़ा और बेख्तियार पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर लोगों की ज़िंदगियों के साथ क्यों खेलने की कोशिश की जा रही है, ये सलीम साफ़ी साहब फरमा रहे हैं। इसके साथ वो एक और ट्वीट लिखते हैं जिसमें उनका बुग़्ज़ और नफ़रत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उन पर बीत रही है, कैसे उनको 24 घंटे जो हैं वो गुजरे होंगे और किस तरीके से उसको शब रोज़ गुजरती हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इमरान खान और जहांगीर खान तरीन जानते हैं कि मौजूदा कौमी असम्बली किस तरह मुंतखब करवाई गई।
یہ کتنی جعلی اور کتنی اصلی ہے، خان صاحب خود اس کو جعلی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اجلاس میں آنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ گزشتہ اسمبلی پر وہ ہر روز بیان بازی کرتے تھے کہ یہ لانتی ہے اور اس پر گالم گلوچ کرتے تھے، لیکن موجودہ پر وہ عملی طور پر لانت بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سلیم صافی کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اب سلیم صافی صاحب ہیں جن کا کچھ ٹویٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں صرف باقی فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، میں صرف ایک بات کر کے اگلے اپنے ایشو پر جاؤں گا کہ یہ سلیم صافی صاحب کم از کم یہ تو بتائیں عوام کو کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ میڈیا جھوٹ بولتا اور ایک میڈیا مالک نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے اسے کہا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں، پوری ایک منظم مہم لانچ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر جرت ہے تو اس کا نام بتائیں۔ آپ میڈیا پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو الزام لگاتا ہے اس کا پھر شرعی لحاظ سے اس کو جزا سزا کیا ہوگی، پورا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن سلیم صافی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جہانگیر خان ترین یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے حکومت منتخب کروائی گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں، آپ بتائیں اس کا نام کیا ہے، کس نے یہ حکومت منتخب کروائی ہے۔ اور آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ کا تو کام ہے آپ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے، آپ کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کرنی چاہیے اور ثبوتوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو بات کرنی چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کی نفرت اور بغض ہے سلیم صافی صاحب کا، اب اس کا مستقبل کیا ہوگا، کیا یہ آگے لے کر سلیم صافی کو کس قدر اندھا کر دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ کچھ ٹویٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ کس طریقے سے بغض اور نفرت جو ہے وہ ان لوگوں کو دن بدن کھائے جا رہا ہے، دن بدن ان کو اس پریشانی میں اور اس تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ بات کر لیتے ہیں جو بلاول بھٹو کی اقرار الحسن صاحب نے بینڈ بجائی ہے۔ اقرار الحسن صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، ایسے مافیا کو ایکسپوز کرتی ہیں جو عوام کے سامنے عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، عوام کے جو خون پسینے کی کمائی کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اقرار الحسن جو اپنے ARY نیوز پر سر عام کے نام سے پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ جا کر لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو لوگ ہیں، یہ مافیا جو ہے، یہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ جو سعید غنی صاحب نے جو الزام لگایا ARY نیوز پر کہ ARY نیوز کے جو بیٹ رپورٹر ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ سندھ کے خلاف ایک منظم مہم لانچ کریں اور سندھ کو ایکسپوز کریں اور سندھ کے خلاف جھوٹی اور گمراہ کو رپورٹ پیش کریں۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ جب بھی سندھ کی کارکردگی پر بات کی جاتی ہے، جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے کتنے لوگوں کو ریلیف دیا ہے، کتنے لوگوں کو پیسے دیے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے کیا کچھ کیا ہے، تو اس حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو پھر یہ جو سعید غنی صاحب ہیں وہ پھر میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ARY جو ہے یہ حکومت کے پے رول پر ہے اور خاص طور پر سندھ حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس میں بلاول زرداری کو دیکھیں کہ یہ وہ پیپل پارٹی تھی کہ جس پر جتنی بھی تنقید کی جائے، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ یا پھر ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات پر جب تک یہ لوگ قائم رہے، پیپل پارٹی ایک ایسی جماعت جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جماعت ہے کہ جو تنقید کو برداشت بھی کرتی ہے، اور سب سے زیادہ ان پر تنقید کی گئی۔ لیکن میمو گیٹ سکینڈل بھی آیا، اس کے بعد بڑے بڑے سکینڈل آئے، لیکن یہ ایسی جماعت تھی جو میڈیا کو ایک جمہوری انداز میں چلانے کی کوشش کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تنقید جتنی بھی ان پر کی جائے، یہ نہ تو میڈیا کا بائیکاٹ کرتے تھے، نہ ہی میڈیا کے ساتھ لڑائی کرتے تھے۔ لیکن جب سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وفات ہوئی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہاں سے گئے ہیں، تو اس کے بعد جب یہ ساری بھاگ ڈول جب زرداری کے پاس آئی ہے، تو بلاول زرداری جو ہیں انہوں نے بھی اپنے نانا کے نظریات سے اور والدہ کے جو نظریات سے ان سے بغاوت کر کے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے، اور اب یہ پیپل پارٹی وہ پیپل پارٹی نہیں رہی۔ اور جو اقرار الحسن صاحب نے ان کی جو بینڈ بجائی ہے اور جو ان کو جواب دیا ہے، انہوں نے زبردست بات کی۔ انہوں نے سعید غنی کو چیلنج دیا ہے کہ آپ اپنے حلقے جس سے آپ منتخب ہوئے ہیں اس حلقے کا انتخاب کریں، وہاں پر آئیں، میں بھی آتا ہوں، میری ٹیم بھی آتی ہے، اور پھر وہاں پر بیٹھ کر آپ کے ووٹر، آپ کے سپورٹر فیصلہ کریں گے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے عوام کو کس طریقے سے لوٹا ہے، اور عوام کو آپ نے نہ ڈیلیور کیا اور نہ ہی عوام کے لیے کوئی سہولیات دی ہیں۔
اور اقرار الحسن نے یہ غلط بات نہیں کی کہ آپ سکولوں میں جائیں وہاں پر جانور باندھے ہوئے ہیں، وہاں پر جو سکولوں کی دیواریں نہیں ہیں، پنکھے نہیں ہیں، وہاں پر گٹر کا جو پانی ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں اقرار الحسن صاحب نے جو چیلنج دیا ہے سعید غنی کو، انہوں نے نہ تو اس کو قبول کیا ہے، لیکن پھر اپنے سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے تھرو پھر ویڈیوز بھی بنوائی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ایک مذاق اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطالعہ پاکستان پر طنز اور تنقید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جو ایک کلپ ابھی بلاول بھٹو نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے، فقیرہ کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، اور وہ اپنے ٹیچر کو کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھے مطالعہ پاکستان میں غلط تعلیم دے کر، غلط انفارمیشن دے کر زیادتی کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کسی اور ایشو کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیپل پارٹی وہ پیپل پارٹی نہیں رہی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی تھی، بلکہ اب یہ زرداری کی پارٹی بن چکی ہے، یہ بلاول زرداری کی پارٹی بن چکی ہے، اور یہ لوٹنے والے ٹولوں کا ایک گروپ بن چکا ہے۔ تو یہاں پر نہ تو اب تنقید برداشت کی جائے گی، نہ ہی کرٹیسزم برداشت کیا جائے گا۔ ہاں، عوام کو لوٹا جائے گا جب تک آپ واہ واہ کرتے رہیں، جب تک آپ شاباش دیتے رہیں، اس وقت تک یہ کام چلتا رہے گا۔ ادروائز پھر سعید غنی جیسے لوگ میدان میں آئیں گے اور پھر ARY پر الزام بھی لگائیں گے۔ لیکن اگر بلاول بھٹو میں کوئی جرت ہے، بلاول بھٹو میں کوئی کس قدر کوئی سنجیدہ ہے، یا بلاول بھٹو میں اگر کوئی اخلاقی جواز ہے، تو اس کو پھر اقرار الحسن کا جو چیلنج ہے وہ قبول کرنا چاہیے، اور پھر ان کو سوشل میڈیا کے تھرو کمپین نہیں چلوانی چاہیے، اور پھر عوام کو بتانا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ آپ کرونا وائرس کے حوالے سے دیکھیں، یہ بلاول بھٹو بتا دیں، سعید غنی بتا دیں، مراد علی شاہ بتا دیں، کوئی ایک شاہ پر کسی عوام کو، غریب عوام کے گھر آٹے کا تھیلا دیا ہو، کسی کو کچھ ریلیف دیا ہو، ساری بڑکی ہیں، کچھ نہیں دیا، صرف اگر کیا ہے تو لوٹا ہے۔ اور سندھ حکومت کا وہ جملہ بہترین اور زبردست ایک جملہ تھا جو سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 7 گھر تو ڈین بھی چھوڑ دیتی ہے، آپ نے ایک گھر بھی نہیں چھوڑا، یہ بلاول بھٹو کی پھپھو کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا۔ بہرحال یہ 2 ایشو تھے جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے، عمران خان کا بغض اور پیپل پارٹی کے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں، یہ دن بدن چلتے رہیں گے، کیونکہ جو پیپل پارٹی ہے نہ وہ پرانی پیپل پارٹی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، اس حکومت میں وظیفہ خوروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال ہر آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کو حامی ناصر و خدا حافظ۔